اذکار نماز. اذکار نماز یعنی وہ چیزیں جو ہم لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں. نماز کے شروع سے لے کر آخر تک جو بھی ہم پڑھتے ہیں ان کو اذکار نماز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جس سے ہم لوگ نماز شروع کرتے ہیں وہ ہے تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر بول کر اس نماز شروع کرتے ہیں نا ہم لوگ. تو یہ جو پہلی مرتبہ ہم لوگ جو اللہ اکبر بولتے اس کو بولتے ہیں تکبیر تحریمہ. ٹھیک ہے. تکبیر تحریمہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اچھا, اللہ اکبر بول کر رکعت باندھنے کے بعد پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں. جی ثنا کیسے پڑھیں گے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے. اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں اور تیرا نام بہت برکت والا ہے. تیری بزرگی برتر ہے اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں یعنی عبادت کے قابل نہیں. اچھا, ثنا پڑھنے کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھتے. اعوذ باللہ کو کیا بولتے ہیں؟ تعوذ. تعوذ بولتے. کیا بولتے ہیں؟ تعوذ. تعوذ. اچھا, اعوذ باللہ کا ٹرانسلیشن دیکھیے. میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھتے. بسم اللہ کو کیا بولتے ہیں؟ تسمیہ. تسمیہ. ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتے ہیں. اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اچھا, اللہ اکبر بول کر رکعت باندھ لیے. رکعت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے. ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھے. اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھے. اب اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ نماز میں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, سورۃ الفاتحہ. دیکھیے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا آمین. اچھا, تو اب پڑھیں گے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آگے کوئی ایک ثانی سورہ پڑھیں گے. کوئی ایک سورہ ضم سورہ, کوئی ایک سورہ اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, وہ پڑھنے سے پہلے اس کا ایک مرتبہ ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے. ہر قسم کی سب تعریفیں اللہ کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, روز جزا کا مالک ہے یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے, ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے, نہ ان کے راستے پر جن پر آپ کا غضب نازل ہوا, اور نہ گمراہوں کے راستے پر. تو ہو گیا. اب اس کے بعد پڑھیں گے کوئی ایک سورہ,
اس کے ساتھ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورہ ملانا ہے نا، ثانی سورہ پڑھنا ہے نا. چھوٹی چھوٹی سورتیں یہاں پر دی گئی ہیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اس کو یاد کر سکیں. جی دیکھیے سورۃ الکوثر. سورۃ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سورہ کوثر اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے. اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، بالیقین آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. یہ اس کا ٹرانسلیشن. اور بھی زیادہ تفصیلات، یعنی ٹرانسلیشن کے بعد تفسیر. کوئی بھی ایک چیز پڑھتے ہیں تو اس کا ٹرانسلیشن پڑھنا پڑتا ہے، پھر اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، پھر اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل ہوتا ہے. تو وہ ڈیٹیلز جو ہوتے ہیں نا اس کو تفسیر کہتے ہیں. انشاءاللہ وہ ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے، کورس میں وہ بھی چیز شامل ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھیں. ابھی صرف ٹرانسلیشن دیکھتے ہوئے چلیے. اچھا، کم از کم 4 سورے یاد ہونی چاہیے نماز آسانی کے ساتھ پورے طور پر ادا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو چھوٹی چھوٹی صورتیں. پہلے تکبیر تحریمہ، اس کے بعد ثنا، اس کے بعد سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورہ. اب دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اور ایک سورہ پڑھیں گے نا، دوسرا سورہ پڑھیں گے نا، تو وہ دیکھیے چھوٹا سا سورہ ہے سورۃ الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ صمد بولتے بہت سارے لوگ، الگ کر کے پڑھتے نہیں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. چلیے، اے نبی کہیے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. اس کی بے نیاز بولے تو اس کی کسی کی ضرورت نہیں. اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی اس کے برابر نہیں. اچھا، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھنا پڑتا نا. جیسے آپ سنت پڑھ رہے ہیں، سمجھیے سنت نفل پڑھ رہے، تو تیسری چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ ملائیں گے آپ. تو دیکھیے اور ایک چھوٹی سی سورت یہاں پر لائی گئی ہے. سورۃ الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ترجمہ: اے نبی دعا میں یوں کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے اور اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا پھیل جائے، اور گرہوں پر دم کرنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائے. اس کے بعد چوتھی سورت، اگر چوتھی رکعت آپ پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کے ساتھ اور ایک سورہ آپ کو ملانا پڑے گا. وہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیجیے. اے نبی دعا میں یوں کہیے کہ میں آدمیوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں، وسوسہ ڈالنے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے. اچھا، اب آپ قیام میں کھڑے ہونے کے بعد تکبیر تحریمہ، ثنا، سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں جاتے. رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر بول کر رکوع میں جائیں گے. رکوع میں جانے کے بعد تسبیح، رکوع کی تسبیح پڑھتے نا، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ پڑھیں گے. سبحان ربی العظیم 3 یا 5 مرتبہ پڑھیں گے. اس کا ٹرانسلیشن دیکھیے. پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار کی جو بڑی عظمت والا ہے. اچھا، رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، تو کھڑے ہوتے وقت جو پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں تسمیع. تسمیع کیا پڑھتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ پڑھتے ہیں. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اس کے بعد پڑھتے ہیں تحمید. تحمید یعنی سمع اللہ لمن حمدہ بول کر کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار آپ ہی کے واسطے تمام تعریف ہے، یہ پڑھتے ہیں. اگر امام نماز پڑھا رہا ہے تو امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، پیچھے سے مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا. اگر کوئی سنگل نماز پڑھ رہا ہے تو دونوں بھی کہے گا. اچھا، اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر بول کر سجدے میں جاتے ہیں نا. سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح ہے. کیا ہے دیکھیے سجدے کی تسبیح؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار بلند و بالا کی. 2 سجدوں کے درمیان سجدہ کر کو بیٹھتے نا ہم لوگ، بیٹھنے کے بعد پھر اور ایک سجدے میں جاتے. تو یہ جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے نا تو اس وقت بھی ایک چھوٹی سی تسبیح ہے. وہ کیا ہے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی پڑھ کے سجدے میں چلے جانا ہے، دوسرے سجدے میں جانا ہے. اچھا، اس کے بعد 2 رکعت کے بعد یا پھر 4 رکعت کے بعد ہم لوگ اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، تشہد میں بیٹھتے ہیں. تو اتحیات میں بیٹھتے ہیں، قاعدے میں بیٹھتے ہیں، اس وقت تشہد پڑھتے ہیں. اتحیات بولتے ہیں نا ہم لوگ، اس کا نام ہے تشہد. جی پڑھیے. جی دیکھیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہوگا اتحیات. اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے. تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں. قولی عبادتیں بولے تو جو ہم لوگ بولتے ہیں، جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ فعلی عبادتیں، جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ سب عبادتیں. تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں. سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے
اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ اچھا، التحیات کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں درود شریف، تو درود شریف بھی دیکھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد اور ایک درود پڑھتے ہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ان دونوں درودوں کا ترجمہ بھی دیکھ لیجیے۔ اے اللہ رحمت نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، یعنی خاندان پر، جیسے کہ رحمت نازل فرمائی آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، یعنی ان کے خاندان پر۔ بے شک آپ کی تعریف اور بے شک آپ تعریف اور بڑی بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ برکت نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے کہ برکت نازل فرمائی آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک آپ تعریف اور بڑی بزرگی والے ہیں۔ یہ ہو گیا درود شریف۔ اب آخر میں ہم لوگ پڑھتے ہیں دعائے معثورہ۔ دعائے معثورہ دیکھ لیجئے وہ بھی۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم۔ اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے اور سوائے آپ کے اور کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، بس آپ اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دیجئے اور مجھ پر رحم فرما دیجئے۔ بے شک آپ بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں۔ اب اس کے بعد آخر میں سلام پھیر کر نماز کو ختم کرتے ہیں۔ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آخر میں سلام، تم پر سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ تو یہاں کو نماز مکمل ہو جاتی ہے، اور نماز میں پڑھنے والی چیزیں جو بھی ہیں وہ سب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ ریکارڈنگ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گا۔ ریکارڈنگ کو سن کر یاد کیجئے اور عربی میں دیکھ کر یاد کیجئے۔ اگر عربی آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ڈائریکٹ سن کر یاد کیجئے، انگلش تیلگو وغیرہ میں یاد مت کیجئے، اس لیے کہ اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں نے یہ ویڈیو پورے طور پر ریکارڈ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس سے مدد مل سکے۔ جزاکم اللہ۔